अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। ये इलेक्शन, जैसे मैंने कहा था कि ये इलेक्शन मुतनाज़िया भी नहीं है, बल्कि इसे इलेक्शन कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जैसा भी है, अब सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई मुज़हक्का खेज़ किस्म के इलेक्शन सिंबल्स जो हैं या इंतखाबी निशान जो हैं वो उम्मीदवारों को दिए हैं, लेकिन इसमें भी PTI ने इनोवेशन हमेशा की तरह की है और नहायत खूबसूरत इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में एक मार्केट में गए हेयर कटिंग के लिए, तो जब वो कटिंग के बाद दुकान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुकानों पे बैगन लटके हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं समझा शायद ये भी कोई टोटका है। तो उन्होंने पूछा एक शॉपकीपर से कि भाई ये क्या है, ये बैगन लटकाए हुए हैं। तो उसने कहा साहब आप गौर से देखें, तमाम दुकानों पे लटके हुए हैं, इसलिए कि PTI के उम्मीदवार को बैगन का निशान मिला है, यहाँ से इंतखाबी निशान बैगन है। तो हमने अपने उम्मीदवार का दिल बड़ा करने के लिए अपनी दुकानों पे बैगन लटकाए हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, उन्हें चिमटे का इंतखाबी निशान दिया गया है। लतीफ़ खोसा साहब को लाहौर में वर्ड के जो है, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है के, वो सिंबल के तौर पे दे दिया है। एक बेचारे उम्मीदवार को तो जूते का निशान दे दिया है, किसी को ज़बान टंग का निशान दे दिया गया है। एक अजीब मुज़क्का खेज़ सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बना दी है। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं। साथ साथ इस निगरान हुकूमत की तरफ से जो है वो गिरफ़्तारियों का अमल भी जारी है। सिंध में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि PTI के उम्मीदवार जहाँ कहीं भी जाते हैं और छोटा सा जलसा करने की भी कोशिश करते हैं तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त आता जा रहा है, अब पुलिस के बस में भी नहीं रहा कि वो लोगों को गैदर होने से रोक सकें। इसी सिलसिले में आपको याद होगा कि PTI ने एक जो वर्चुअल जलसा भी किया था। उस जलसे में आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। तमाम जो साइट्स हैं वो बंद कर दी गई, लाइक इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सब बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद PTI की सोशल मीडिया टीम की एफ़र्ट्स की वजह से करोड़ों लोगों तक जो लीडरान थे PTI के, उनका पैगाम पहुंचा और एक पैगाम इमरान खान साहब का भी जो है वो पहुंचाया गया। इस दफ़ा आज फिर शाम के 7 बजे, मुझे मालूम नहीं है कि ये वीडियो उस वक्त तक आपके पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज शाम को 7 बजे एक वर्चुअल जलसा फिर PTI का हो रहा है। और मुझे लग ये रहा है कि शायद एक बार फिर आज 7 बजे से इंटरनेट जो है वो डाउन कर दिया जाएगा और तमाम इस तरह की जो साइट्स हैं, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह, ये सब एक दफ़ा फिर बंद कर दिया जाएगा। इस हकूमत की इखलाकी पोजीशन ये है कि इसने इस्लामाबाद में एक फंड रेजिंग प्रोग्राम जो के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए किए जा रहा था, उसके लिए भी जो है वो इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल हकीकत यही है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी कैंपेन जो है इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो PTI की चल रही है। मुस्लिम लीग की क्या हिकमत अमली है, मुस्लिम लीग की क्या इंतखाबी मुहिम चल रही है, इसके बारे में मैं एक तफसील से जो है वो व्लॉग करूँगा। लेकिन सिर्फ एक ही बात बता दूँ और वो ये है कि पंजाब में बिलखसूस और दीगर सूबों में बिलअमूम मुस्लिम लीग न्यून के उम्मीदवारों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आवाम में उनकी ज़र्रा बराबर भी पजीराई नहीं है। इस पे फिर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी बात ये थी कि आज
یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس وغیرہ کے رپورٹرز ہوتے ہیں، یہ مخصوص رپورٹرز ہوتے ہیں جنہیں ان کے ادارے کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. ان کی ایک ایسوسی ایشن ہے. اس ایسوسی ایشن کا آج آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک ورکشاپ تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تشریف لائے تھے اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی تشریف لائے تھے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آزادی تحریر و تقریر پر جتنی شدید پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی پابندیاں عائد نہیں کی گئی تھیں. اس وقت لکھنا مشکل ہے، بات کرنا مشکل ہے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا بہت مشکل ہے. اس حوالے سے آج اس ورکشاپ میں ججز نے بھی خطاب کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی گفتگو کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو کیسا ہونا چاہیے، کتنی آزادی ہونی چاہیے، وہ باتیں اپنی جگہ، اصول کی باتیں اپنی جگہ. لیکن سب سے اہم میٹر یہ ہے کہ آج پاکستان میں آزادی اظہار کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے جو بات کی ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ سچ چھپاتے چھپاتے ہمیں 75 سالوں میں ہم یہاں پہنچ گئے. ایک دفعہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان میں میڈیا آزاد ہوتا تو 1971 کا مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا یہ سانحہ بھی پاکستان میں نہ ہوتا اگر میڈیا آزاد ہوتا. اور آج بھی انہوں نے اپنی اس بات کو دہرائی ہے. میں انہی کی چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں انہوں نے کیا فرمایا. اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ سوشل میڈیا کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. کسی جج کو یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی رپورٹر کی آزادی اظہار پر پابندی لگائے، وہ کسی رپورٹر کو آزادی رائے سے روکے. انہوں نے کہا کہ 75 برس سے سچ چھپاتے چھپاتے ہم یہاں تک آ گئے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو 1971 کا سانحہ نہ ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ ابلاغ کے جو ذرائع آ گئے ہیں، انفارمیشن کا فلو روکا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو سینسر کرنے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے والا عدالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ہمارے ہاں اس کو سزا سنا دی جاتی ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بنائی جانے والی JIT کو مسترد کر دیا. دیکھیے، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے PTI کے بلے کے حوالے سے فیصلہ دیا اور بلہ چھین لیا PTI سے، تو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ فیصلے پر بہت تنقید ہوئی. اور حکومت نے اس تنقید کے خلاف سوشل میڈیا پہ، چونکہ وہ بہت تنقید ہوئی تھی، مین اسٹریم میڈیا تو ہمارا جو ہے پابند سلاسل ہے، وہاں تو کوئی آواز لوگوں کی نکلتی ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس فیصلے پر بڑی کڑی تنقید کی، جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ کہا کہ جی یہ باقاعدہ ججز کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک JIT جو ہے وہ حکومت نے ایک ایڈیشنل DG کی سربراہی میں FIA کے ایک ایڈیشنل DG کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کھل کے اس JIT کی جو ہے مخالفت کی ہے، ورنہ کسی جج نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی. تحریر تقریر کو روکنے کا یہ سب سے برا طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ JITs بنا دیں. یہ کون سا ایسا جرم ہے کہ آپ عدلیہ کے دے ہوئے کسی فیصلے پر بات نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف JIT بنا دیتے ہیں.
اس وقت نگران حکومت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے یہ بھی ایک ڈمی حکومت ہے۔ آخری بات یہ ہے جی، عمران خان صاحب کے دو بڑے کیسز، نیب کے دو بڑے کیسز جو ہیں وہ احتساب عدالت میں چل رہے تھے۔ ایک تو عبدالقادر ٹرسٹ ہے اور دوسرا توشہ خانہ۔ ان دونوں کیسز میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں جعلی جھوٹے مقدمے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ تو اب واقعہ یہ ہوا ہے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ وہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں کچھ عرصے بعد، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ تک کی جو ہے وہ چھٹی کی درخواست کر دی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ غیر منصفانہ فیصلہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ چھٹی پہ چلے جائیں۔ دیکھیے، عبدالقادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنانی چاہی تھی جس کا وہ برملا کئی بار اظہار کر چکے تھے، اس سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اس میں ملک ریاض صاحب کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، اور پھر جو پیسے آئے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس تھے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے وہ پیسے حکومت کو دلوا دیے ہیں۔ تو عمران صاحب کے پاس تو وہ پیسے پہنچے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی عمران صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا اس کیس میں کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے۔ اس میں بھی کوئی چیز ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں پہلے ہی جو ہے عمران صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی سزا معطلی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مطلب یہ کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس کو سنا ہی نہیں جاتا۔ وہاں تو پتہ نہیں کون کون سے پرانے کیسز جو ہیں وہ سن لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو دو بڑے کیس تھے جن کے بارے میں اپوزیشن والے بے انتہا پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ دونوں کیسز جو ہیں وہ اب لٹک گئے ہیں، اور اب یہ 8 فروری سے پہلے جو ان کی خواہش تھی کہ کسی کیس میں سزا دے دیں، وہ اب ممکن نہیں رہا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔